درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا قاضی محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم سے جو رکن ہیں آزاد کشمیر سے مجلس عاملہ کے تشریف لائیں اور قرارداد پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے صوبہ سندھ میں امتحانات میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کے اعزاز میں منعقدہ اس تقریب بعنوان عظمت مدارس دینیہ و اسلام کا پیغام امن کانفرنس کی وساطت سے آپ حضرات کی خدمت میں چند قراردادیں منظوری کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ آج 23 مارچ یوم پاکستان ہے۔ آج سے تقریباً 67 سال قبل ہمارے اکابر نے ایک خواب دیکھا تھا اور جان و مال کی قربانیوں کے بعد پاکستان کے نام سے اسلامی مملکت معرض وجود میں آئی تھی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کے بعد صف اول کے قائدین جلد رخصت ہو گئے اور آزاد وطن کے قیام سے جو توقعات وابستہ تھیں یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ حکمرانوں کے نظریاتی ضعف اور اسلامی تعلیمات و قوانین سے انحراف کی نحوست ایسی غالب آئی کہ آج بدامنی، بدعنوانی اور غیر منصفانہ نظام کی وجہ سے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے پوری قوم سخت اضطراب اور اذیت میں مبتلا ہے۔ ان حالات میں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں بلا تاخیر اسلامی نظام نافذ کیا جائے اور آئین میں درج قرارداد مقاصد اور دیگر اسلامی دفعات کی روشنی میں قانون سازی کر کے قانون پر عمل کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 2، دینی مدارس اور مساجد کی تاریخ اور اسلام کی تاریخ ایک ہے۔ ان مدارس و مساجد کے نظام تعلیم و نصاب کی اساس وحی الہی پر ہے۔ یہ دینی مدارس دار ارقم اور صفہ کی مساعی جمیلہ کا تسلسل اور انہی درسگاہوں کی شاخیں ہیں۔ ان مدارس نے ہر دور میں امن، اخوت کی تعلیم دی ہے اور احترام انسانیت کے لیے کام کیا ہے۔ ان مدارس کے خلاف اصلاحات کے نام سے ہر طرح کے منفی اقدامات کو یہ اجتماع مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ ان دانشگاہوں اور رشد و ہدایت کے مراکز کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ آپ حضرات کو اگر قرارداد ہاں میں سے ان قراردادوں سے اتفاق ہے تو ہاتھ کھڑے کر کے اس کی تائید کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درخواست کرتا ہوں جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کے طالب علم شاہ فہد سے کہ وہ تشریف لائیں اور وفاق المدارس کا ترانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا، جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا، چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا۔ جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا، چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا۔ جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا، چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا۔ بزرگوں نے بنایا
بہت عمدہ ادارہ مدارس کے لیے ہے یہ ہم سب کا سہارا. تعاون اہل حق کا سنو باہم رہے گا چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا. جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا. خدا کی نیک بندوں نیک پودا لگایا یہ پھولے گا پھلے گا یہ اندازہ لگایا. ابھی ایک باغ ہے جو ہرا ہر دم رہے گا چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا. انشاءاللہ 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 جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا. یہ شمس الحق افغانی کی کاوش کا نتیجہ یہ حضرت خیر محمد کی خواہش کا نتیجہ. اثر محمود یوسف کیوں پہ ہم رہے گا چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا. اثر محمود یوسف کیوں پہ ہم رہے گا چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا. یہ حضرت مفتی احمد کی عظمت کی نشانی ملی ہے میرٹھی سے ہمیں یہ کامرانی. یہاں مختار صاحب کا سب کو غم رہے گا چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا. یہاں مختار صاحب کا سب کو غم رہے گا چمکتا نور حق سے. سلیم اللہ صاحب ہے رہبر اب ہمارے دعائیں ان سے لیتے ہیں ساتھی سب ہمارے. سلیم اللہ صاحب ہے رہبر اب ہمارے دعائیں ان سے لیتے ہیں ساتھی سب ہمارے. سلیم اچھا شگن ہے یہ گھر سالم رہے گا چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا. ترقی اور چرچا ادھر ہوگا زیادہ امر ہوگا ادارہ اثر ہوگا زیادہ. قاری حنیف صاحب اگر ناظم رہے گا جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا. انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. وفاق ایک نام ہے جو کھلا پیغام بھی ہے یہی آغاز بھی ہے یہی انجام بھی ہے. یہ ظلمت کے مقابل ماہو انجم رہے گا چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا. نگاہ احتشام الحق مینار ٹھہری بزرگوں کی نظر تو یہاں معیار ٹھہری. یہ نسخہ سب دکھوں کے لیے مرہم رہے گا چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا. یہ حق والوں کی اپنی بڑی
تشریف لا رہے ہیں استاد العلماء، رئیس المحدثین، صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اپنی علالت ذوف پیرانہ سالی کے باوجود تشریف لائے۔ میری درخواست ہے آپ کھڑے ہو کر استقبال فرمائیں۔ سب حضرات اپنی جگہوں سے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب میں جو نعرہ لگواؤں گا اس کے جواب میں آپ پورا جملہ بولیں گے محمد الرسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام، اسلام، دینی مدارس، علماء، پاکستان۔ جزاک اللہ، تشریف رکھیے، ترانے کا باقی حصہ سماعت فرمائیں۔ جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا، چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا۔ یہ حق والوں کی اپنی بڑی تنظیم بھی ہے، یہاں معیار بھی ہے، یہاں تعلیم بھی ہے۔ بلند سب پرچموں سے یہی پرچم رہے گا، چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے انشاءاللہ کہہ دیجئے، انشاءاللہ، 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 انشاءاللہ۔ جہان علم و دانش یہاں قائم رہے گا، چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا۔ دعا گو ہے فہد شاہ رہے سرسبز گلشن، بڑی حسرت سے دیکھے اسے مایوس دشمن۔ دعا گو ہے فہد شاہ رہے سرسبز گلشن، بڑی حسرت سے دیکھے اسے مایوس دشمن۔ پھر ایوانوں میں غیروں کے ایک ماتم رہے گا، پھر ایوانوں میں غیروں کے ایک ماتم رہے گا، چمکتا نور حق سے سدا عالم رہے گا۔ انشاءاللہ، 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 انشاءاللہ۔ درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا طلحہ رحمانی صاحب، جو امام اہل سنت حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن رحمۃ اللہ کے صاحبزادے بھی ہیں، وفاق کے نمائندے بھی، تشریف لائیں، قرارداد پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عظیم اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ قومی سلامتی پالیسی بل کو پارلیمنٹ میں موجود علماء اکرام، دینی جماعتوں کی قیادت اور جید علماء اکرام کی مشاورت کے ساتھ مرتب کیا جائے۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اسلام انسانیت کی فلاح و ابدی کامیابی کا ضامن ہے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس لیے یہ اجتماع اسلام اور دینی مدارس کے خلاف مغرب کی خوشنودی کے لیے لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کر کے حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ بد امنی کے اسباب کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ کے سینئر ججوں اور اکابر علماء پر مشتمل اعلیٰ سطحی کمیشن قائم کیا جائے، جو 3 ماہ کے اندر جامع تجاویز اور سفارشات پیش کرے اور ان تجاویز اور سفارشات کی روشنی میں راہ عمل متعین کیا جائے۔
آپ حضرات کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ جزاکم اللہ۔ تشریف لاتے ہیں جامعۃ الرشید سے سید عدنان کاکا خیل صاحب اور قرارداد پیش فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اجتماع دینی مدارس میں ایجنسیوں کی بے جا مداخلت، اساتذہ اور طلباء کو ہراساں کرنے اور عمومی طور پر علماء کرام اور طلباء کے خلاف ٹارگٹ کلنگ کی شدید مذمت کرتا ہے اور اس کے فوری سد باب کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ عظیم اجتماع وفاقی شرعی عدالت میں علوم شرعیہ کے ماہرین کا تقرر کرنے اور عدالت کے فیصلوں کو سپریم اتھارٹی دینے اور سود سمیت جاری کیے گئے دیگر فیصلوں پر عمل درآمد کا طریقہ کار طے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ اجتماع امریکہ اور نیٹو کی افواج کی طرف سے افغانستان پر مسلط کردہ جنگ میں پاکستان کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کرتا ہے اور ڈرون حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے پاکستانی باشندگان کے ورثاء کو دیت ادا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ عظیم الشان اجتماع پاکستان کے مختلف علاقوں بالخصوص فاٹا میں مساجد و مدارس کے انہدام اور نہتے شہریوں پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور تمام مدارس و مساجد کی ازسر نو تعمیر کرنے اور جملہ نقصانات کے ازالے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ اجتماع طالبان اور حکومت میں مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے اور مذاکرات کو بامقصد اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے پارلیمنٹ کی منظور شدہ قراردادوں اور قبائل کے جرگے میں طے شدہ امور کو پیش نظر رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نیز مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے خواتین اور بچوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، طالبان علوم نبوت کا یہ عظیم الشان اجتماع اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بے حجابی کو ملکی قوانین، اسلامی اقدار اور اخلاق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتا ہے اور اس کو مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش قرار دیتا ہے اور میڈیا کے لیے ضابطۂ اخلاق مقرر کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نیز یہ اجتماع اسلامی سربراہی کانفرنس سے مغربی ثقافت کی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی طور پر مؤثر اقدامات کی سفارش کرتا ہے۔ یہ تمام قراردادیں آپ کو منظور ہیں تو ہاتھ اٹھا کر اس کا ساتھ دیجیے۔ جزاکم اللہ۔ اب تقسیم انعامات کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اور طلباء کرام جنہوں نے انعامات لینے ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں۔ نام پکارے جاتے ہیں اور وہ آگے تشریف لائیں اور اکابر کے مبارک ہاتھوں سے انعامات وصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1426 ہجری سے 1434 ہجری تک وفاق کی سطح پر دوم پوزیشن لینے والے طلبہ کے نام پکارے جا رہے ہیں۔ عالیہ بنین میں سن 1426 ہجری میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد زبیر بن مولانا شمس الضحیٰ، جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ خاصہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں خالد اقبال بن گل ریخین، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ متوسطہ بنین میں وفاق کی سطح پر پورے ملک میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں سجاد الرحمن بن حبیب الرحمن، جامعۃ الرشید کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم میں پورے ملک میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد ارشد کھوکر بن محمد اکرم، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں شہزاد صدیقی بن عمران صدیقی، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ خاصہ بنین میں سن 1427 ہجری میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد اسماعیل بن گل رفیظ خان، جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ دراسات دینیہ سال سوم بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں عادل احمد خان بن وکیل احمد خان، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں رحیم داد بن بنیامین، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ عالیہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں ضیاء اللہ بن دلاور خان، جامعہ فاروقیہ کراچی۔
عامہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد الیاس بن محمد بشیر، جامعۃ الرشید کراچی۔ دراسات دینیہ سال سوم میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم کا نام ہے فرقان احمد بن فرید احمد، جامعۃ العربیہ الہیہ کراچی۔ عالیہ بنین میں سن 1429 ہجری میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد شفیق الرحمن بن قاری محمد شفیع، جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ خاصہ بنین میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں اظہار الحق بن عبد الرحمن، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ خاصہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں زبیر احمد بن عبد المجید، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ خاصہ بنین میں ہی ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں صفی اللہ بن اسید اللہ، جامعہ تراث الاسلام کراچی۔ عامہ بنین میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں عبید اللہ بن غلام محمد، جامعۃ الرشید کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم بنین ملکی میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں غضنفر حسین بن شیخ عبد الواحد، معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔ عالمیہ سال اول بنین میں سن 1430 ہجری میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد خلیق بن عبد المجید، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عالیہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں سید احسان اللہ آغا بن سید امین اللہ آغا، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ خاصہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں عزیز احمد بن قدیم اللہ، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عامہ بنین ملکی میں سن 1430 ہجری میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد جنید سلیم بن محمد سلیم خان، جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد شاکر بن مختار احمد، معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔ عالمیہ سال اول بنین میں ملکی سطح پر سن 1431 ہجری میں وفاق کی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں فصیح الرحمن بن مولانا عطاء الرحمن، جامعہ العلوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ عالیہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں ارشد قمر بن شمس القمر، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ خاصہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں اظہار احمد بن عنایت اللہ، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ عامہ بنین میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں سمیع اللہ بن نور محمد، معہد عثمان بن عفان کراچی۔ متوسطہ بنین میں ملکی سطح پر سن 1431 ہجری میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد علی بن عبد المطلب، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ دراسات دینیہ سال سوم بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں عبد الرحمن صدیقی بن عبد الحلیم صدیقی، معہد العلوم الاسلامیہ کراچی۔ دراسات دینیہ سال اول بنین میں ملکی سطح پر سن 1431 ہجری میں وفاق میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم کا نام ہے محمد یاسین بن سلیمان حسین، مرکز فہم الدین کراچی۔ عالمیہ سال اول بنین میں ملکی سطح پر سن 1432 ہجری میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد شاداب بن محمد اشرف، جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ عالمیہ بنین میں ملکی سطح پر سن 1432 ہجری میں پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد ولید بن عبد الرحیم، دارالعلوم مظاہر العلوم حیدرآباد۔ عالیہ بنین میں ملکی سطح پر 1432 ہجری میں پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں اسلام وزیر بن بخت وزیر، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ عامہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں عبد القیوم بن علی نواز، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد یاسین بن سلیمان حسین، مرکز فہم الدین کراچی۔ عالمیہ سال اول بنین میں سن 1433 ہجری میں وفاق میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد وسیم اکرم بن محمد سلیم، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عالیہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد عمر رفیق بن محمد رفیق، جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ خاصہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد یوسف بن عبد الرحمن، معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔ متوسطہ بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں فضل الرحمن بن محمد عمر، جامعہ دارالعلوم صفا کراچی۔ دراسات دینیہ سال سوم بنین میں ملکی سطح پر دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں عارف رشید صدیقی بن محفوظ الحق صدیقی، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عالمیہ سال اول بنین میں سن 1434 ہجری میں وفاق میں ملکی سطح پر
دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد زہیب بن محمد یونس، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ عالیہ بنین میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد جنید سلیم بن محمد سلیم خان، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ خاصہ بنین میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں عطاء الرحمن بن محمد ہاشم، جامعۃ الرشید کراچی۔ اور عامہ بنین میں 1434 ہجری میں دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم کا نام ہے علی رضا بن محمد شفیق، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ یہ وفاق المدارس کے تحت دوسری پوزیشن لینے والے طلبہ کے نام پکارے گئے ہیں۔ اب ان طلبہ سے درخواست ہے جو ملکی سطح پر وفاق میں تیسری پوزیشن حاصل جنہوں نے کی ہے کہ وہ اسٹیج کے بائیں جانب تشریف لے آئیں۔ درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب سے جو صوبہ سندھ سے وفاق المدارس کے ناظم بھی ہیں، تشریف لائیں اور قراردادیں پیش فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے عظیم الشان اجتماع میں پیش کی جانے والی قراردادوں میں بقیہ چند قراردادیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہیں۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع پاکستان کی قدیم دینی درسگاہ اور جامع مسجد راجہ بازار راولپنڈی میں نہتے طلباء کی شہادت مسجد و مدرسہ کو جلانے اور تاجروں کے اموال لوٹنے اور جلانے اور تاجروں کے اموال لوٹنے اور جلانے کی شدید مذمت کرتا ہے، اور ابھی تک مسجد کی تعمیر شروع نہ کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اجتماع حکومت پنجاب سے وعدہ کے مطابق فوری طور پر مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ عظیم الشان اجتماع دینی مدارس کی اسناد کی بنیاد پر ایم فل اور پی ایچ ڈی میں قواعد کے مطابق داخلے دینے میں رکاوٹ نہ ڈالنے، نیز 17 نومبر 1982 کے نوٹیفیکیشن کے مطابق شہادت العالمیہ کے تسلسل میں تحتانی اسناد کے لیے بھی فوری طور پر اتحاد تنظیمات کی مشاورت سے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ عظیم الشان اجتماع ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے باہمی اختلاف کو اپنے اپنے دائرہ کار تک محدود رکھنے کو ضروری قرار دیتا ہے، نیز حکومت اور مذہبی جماعتوں سے فرقہ واریت کی حوصلہ شکنی کی اپیل کرتا ہے۔ یہ عظیم الشان اجتماع مدارس کی رجسٹریشن میں حائل مشکلات کو دور کرنے، نیز مدارس کی رجسٹریشن کی ہر سال تجدید کی شرط کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ اجتماع تمام گمشدہ شہریوں کی فوری برآمدگی، نیز ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے حکومتی سطح پر مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ عظیم الشان اجتماع وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی دینی مدارس کے لیے گراں قدر خدمات پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ آپ حضرات کو یہ قراردادیں منظور ہیں تو ہاتھ کھڑا کر تائید کریں۔ جزاکم اللہ۔ درخواست کرتا ہوں جامعہ مطلع العلوم کوئٹہ کے محتمم حضرت مولانا حافظ حسین احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بلوچستان اور اپنے ادارے کی نمائندگی فرماتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. قابل احترام صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر موجود وفاق المدارس عربیہ کے زعماء، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، علماء کرام، طلباء اعزام، میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج باب الاسلام سندھ میں جہاں پہ محمد بن قاسم نے اسلام کی ضیاء پھیلائی، وفاق المدارس عربیہ کا یہ عظیم الشان اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ وہ سندھ جو شاہ بٹائی، لال شاہ آباد، قلندر، خانقاہ امروٹ، بیر شریف، حالجوی شریف اور دیگر خانقاہوں سے مزین ہے، ان سب کا تعلق انہی دینی مدارس اور خانقاہوں سے تھا جنہوں نے یہاں پر اسلام کی شمع جلائی۔ آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ کو جو قرارداد پاس ہوئی، جو ہمارے آئین کا حصہ ہے، آج عجیب بات ہے کہ ایوان صدر میں 67-68 سال کے بعد جو تقسیم انعامات ہو رہی ہے، وہاں ایک عیسائی لڑکی ملالہ کو تمغہ اور انعام دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر وارثان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ قائدین کرام، ماضی کی طرح آج ایک بار پھر ہم مدارس لیگی نفاق کا شکار ہیں، اور ماضی کی طرح حضرت مدنی پہ کیچڑ اچالنے والے آج فرزندان مدنی اور تھانوی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وفاق المدارس ان حکمرانوں کے نفاق المدارس کے چیلنج کو قبول کر چکی ہے، اور ہم میدان میں آ چکے ہیں، اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چراغ پونجکوں سے بجھایا نہیں جائے گا، اور ہم اس کا بھرپور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ کس لیے کہ یہاں پر سوویت یونین اور اس سے پہلے انگریز اور اس کے بعد اب تازہ ترین امریکہ اور نیٹو کو چاروں شانے چھت گرانے والے وہ ہیں جو ان مدارس سے اور اس علماء حق کے کاروان سے، شیخ الہند کے کاروان سے تعلق رکھتے تھے۔ آج اپنے زخموں کو چھانٹنے والا امریکہ چند ڈالروں کے لیے مدارس کو نکیل ڈالنا چاہتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب، جب آپ کی 2/3 اکثریت تھی، جب چاروں صوبوں میں آپ کی حکومت تھی، اور جب جنرل پرویز مشرف جس کو تم نے ایکسٹیشن دی تھی، تمہیں ٹڈے مار کر جب اس نے اقتدار سے ہٹایا، کہاں تم نے پناہ لی؟ تم نے اللہ کے گھر اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں جا کے پناہ لی، جہاں اصحاب صفہ کا چبوترا اس دور کا دارالعلوم تھا۔ آج واپسی پر بھول گئے؟ یاد رکھیے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آج اس صورتحال کے تحت مدارس کے خلاف کوئی اقدام ہوگا تو یقیناً مدارس ہی نہیں، علماء مدارس کے ساتھ ہیں، مدارس کے پیچھے ہیں، اور وفاق المدارس مدارس کے پیچھے ہے، اور وفاق المدارس کے پیچھے جمعیت علماء اسلام ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے پیچھے عوام الناس ہیں۔ اس لیے ہم بھرپور انداز میں اس کا مقابلہ کریں گے۔
آج آئیے انصاف کا اگر کوئی رمق باقی ہے تو بتا دیا جائے کہ جناب ان مدارس سے، دارالعلوم سے، جامعہ بن نوریہ سے، جامعہ مطلع العلوم سے، جامعہ خیر المدارس، جامعہ قاسم العلوم سے کون سا دہشت گرد پکڑا گیا ہے؟ اور اگر آپ کے اپنے ریکارڈ کے مطابق، آپ کے اپنے اعتراف کے مطابق، آپ کے اپنے میڈیا کے مطابق، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سارا کیا درا شیخ اسامہ کا تھا، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر کیا ہوا؟ اسامہ جامعہ بن نوریس کے قریب سے نہیں پکڑا گیا، دارالعلوم کراچی کے قریب سے نہیں پکڑا گیا، جامعہ خیر المدارس قاسم العلوم سے نہیں پکڑا گیا، جامعہ مطلع العلوم سے نہیں پکڑا گیا۔ اگر وہ پکڑا گیا آپ کے بقول کسی جامعہ معقول و منقول سے نہیں، آپ کے جامعہ کاکول سے وہ برآمد ہوا۔ تو پھر آئیے پہلے ان اداروں کو بند کیجئے، ان پہ قدغن لگائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن قائم ہو تو یقیناً اسلام ہی امن ہے، اور ہم اس امن کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے ایک شخص نے مکہ لہرایا تھا پارلیمنٹ کے اندر، اور اس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ کرنے والا ہوں، جس نے جامعہ حفصہ کے جو وفاق المدارس عربیہ کا ایک منسلک ملحق ادارہ تھا، اس میں بچوں اور بچیوں کو انہوں نے جس سفاکانہ انداز میں ان کا قتل عام کیا، اور اس کے بعد آج وہ بند پڑا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ کرسی سے اترا تو فوج نے کہا کہ جناب یہ تو ایک فرد واحد کا مسئلہ تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر آج اس فرد واحد کو فرد جرم کے عائد کرنے کے لیے عدالت کے کٹہرے میں بلایا جاتا ہے تو پھر فوج اس پرویز مشرف کی حمایت کر کے اسے اپنے امراض قلب کے اسپتال میں چھپا کر کیوں رکھا گیا ہے؟ لیکن یہ کیا غداری ہے؟ جزاک اللہ بھی آیا، میرا تعلق بلوچستان سے ہے، یہاں بھی استحصال کی بات نظر آ رہی تھی۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں میرے محترم دوستو کہ اگر غداری کے جرم عائد کرنے کی بات کی جاتی ہے، یہاں ماشاءاللہ اس کراچی میں الطاف بھائی کے بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے۔ کبھی کبھار وہ کہتے ہیں اگر حکومت بات نہیں مانتی تو فوج کو غداری کرنی چاہیے۔ بالکل سچ کہتے ہو کہ اگر فوج اگر آئین کو توڑتی ہے اور حکومت پہ قبضہ کرتی ہے تو وہ غداری قرار پاتی ہے۔ فرد جرم سے پہلے عدالت میں سماعت سے پہلے الطاف نے فیصلہ دے دیا کہ پرویز مشرف نے آئین کو توڑا اور وہ غداری کا مرتکب ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاروان آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت دیکھے گا کہ مشرف کی طرح، سکندر مرزا کی طرح، ایوب خان کی طرح، ضیاء الحق کی طرح یہ حضرات بھی دوبارہ دال فین ہو جائیں گے، راستہ چھوڑ دیں گے، اور مدارس قائم و دائم رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درجہ سابعہ کے طالب علم محمد اسحاق مدنی کو عربی خطاب کے لیے دعوت ہے۔ محمد اسحاق مدنی سابعہ۔ أزكي المحامد لخالق الأرض والسماوات الذي أنزل الكتاب قاطعا للتحديات. أجمل الصلاة وأكمل السلام على سيد السادات وعلى آله وصحابته الذين كانوا أصحاب الكرامات، أصحاب النبالة والفخامة والشرافة، أساتذتي الكرام وأولي الجمال والكمال، ضيوفنا المبجلين وأيها الكعتان المتغردة في هذه الحديقة الغناء وفي هذه الخميلة الحسناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة الإسلام، حينما تخيم على الأمة الليالي الحوالك فإنها بحاجة إلى من يضيء لها المسالك
وعندما تتقاذف سفينة المجتمع أمواج من التيارات وطوفان من التحديات، تمس الحاجة إلى ربابين مهرة وأئمة مصلحين بررة يقودون دفتها إلى بر الأمان وشاطئ السلام. إخوة الإسلام، الصراع بين قوى الخير والشر سنة جارية وشرعة ماضية تؤكدها شواهد التاريخ وشهادات الواقع، غير أن النهاية الحتمية تأكيدا لوعد الله الذي لا يتخلف وسنته التي لا تتغير ولا تتبدل هي إحقاق الحق وإبطال الباطل ولو كره المجرمون. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ومن فضل الله ولطفه ورحمته بعباده أن هيأ لهذه الأمة في كل زمان ومكان من يضيء لها معالب الدروب، ومن يقارع بإذن الله عواتي الخطوب، ويقاوم شدة الأمواج العاتية، ويصارع قوة التيارات الغاشمة، ومن يجدد لهذه الأمة أمر دينها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أمة الإسلام، وقد حمل لواء الدعوة بعد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صحابته الغر الميامين، وتمر القرون وتتتابع السنون وتعيش أمة الإسلام في أوضاعها بين مد وجزر، ولا يزال ولله الحمد والمنة في كل الأعصار والأمصار من هو قائم لله بحجته منافح عن دينه وملته. واليوم ترسو سفينة الأمة على شاطئ عالمنا المعاصر، حيث على طوفان الافتتان بالحضارة الغربية وطغى تيار الحياة المادية، فانبهر كثير من بني جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا بما عليه ظاهر القوم، وأصيب كثير من أرباب الفكر والثقافة وحملة الأقلام ورجال الإعلام أصيبوا بالانهزامية الفكرية والخلقية والثقافية، فأثروا على اللسان، فأثروا على الرعاع، وخدعوا الدهماء بزخرف القول وقشور التقدمية المزعومة والمدنية الزائفة. وبعد سنوات من الصراع بين الحضارة الإسلامية والمادية، أيقن الناس بإفلاس الحضارة المادية وتعرت الشعارات الزائفة وأفلست النظرياء الجوفاء، وشعر العالم لا سيما المنصفون بالحاجة إلى دين حق يذهب النفوس ويزكي الضمائر ويضبط الأخلاق والسلوك. ونمت ولله الحمد والمنة توجهات إسلامية عالمية ستعيد بإذن الله للأمة المفقود من أمجادها والمشهود من عزها والمعقود من آمالها. ومع هذه البشائر فإن هناك من يريد إسدال الستار على عقول أبناء هذه الأمة لتتمكن خفافيش وأدعياء الحضارة من التسلل في ليل حالك، لترتفع ألسنة لهيب المفتونين لحماية هذا العفن والدفاع عنه والدعوة إليه بدعاوى مزركشة وأقوال مزخرفة وألبسة فاتنة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، يركبون مطايا من الموضات ويتزينون بأشكال من التعليقات في سماجة خلقية وسذاجة فكرية، فكان لا بد من كشف ستورها وإخراج معمورها وإماطة اللثام والعمل على إشعاع النور في الظلام تنويرا للخلائق وإيضاحا للحقائق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ تھے جامعہ دارالعلوم کراچی درجہ سابعہ کے طالب علم محمد اسحاق مدنی۔ امتحانات وفاق کے انعامات اول دوم سوم انعامات تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ تیسرے مرحلے کے انعامات کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ جن ناموں کا اعلان ہو وہ ترتیب سے آ کر اپنی کتابیں اور شیل وصول فرمائیں۔ مختلف جامعات و مدارس کے اساتذہ کرام یہ انعامات تقسیم فرمائیں گے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مدد العلوم، حضرت مولانا محمد انور بدخشانی صاحب مدد العلوم، حضرت مولانا محمد انور صاحب مدد العلوم جامعہ فاروقیہ کراچی، حضرت مولانا محمد صاحب مدد العلوم، حضرت مولانا زبیر اشرف صاحب مدد العلوم، ان سب حضرات سے درخواست ہے
کہ یہ انعامات تقسیم فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ان طلبہ کے ناموں کا اعلان کیا جا رہا ہے جنہوں نے سن 1426 ہجری سے 1434 ہجری کے درمیان وفاق کی سطح پر پورے ملک میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ سن 1426 ہجری میں عالیہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے عبدالحق حقانی بن گدا محمد، جامعہ عربیہ احسن العلوم کراچی۔ خاصہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد اخلاق بن نور احمد، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ خاصہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد عباس بن محمد اسماعیل، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عامہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں ضیاء الحق بن احمد خان، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ عامہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں سعید الرحمن بن محمد یوسف، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ متوسطہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں سید عبداللہ ماجد بن سید عبد الماجد، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ متوسطہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں سید عبداللہ ماجد بن سید عبد الماجد، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ متوسطہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم حافظ محمد فیصل بن مولانا رحمۃ اللہ، جامعہ مدینۃ العلوم کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد شکیل بن محمد صالحین، معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔ دراسات دینیہ سال اول بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد شعیب بن محمد یعقوب، معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔ عالیہ بنین میں سن 1427 ہجری میں وفاق میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد ولی اللہ بن حافظ حسین احمد، جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ خاصہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد یوسف بن حاجی محمد انور، جامعہ دارالعلوم صفہ کراچی۔ دراسات دینیہ سال سوم بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں شہزاد صدیقی بن عمران صدیقی، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں فرقان احمد بن فرید احمد، جامعہ عربیہ الہیہ کراچی۔ عالیہ بنین میں سن 1428 ہجری میں وفاق کے تحت ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں عبید الرحمن بن معین الدین، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ خاصہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں طاہر محمود بن حسن محمود، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عامہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں عبد الودود بن عبد الوہاب، جامعۃ الرشید کراچی۔ متوسطہ بنین میں ملکی سطح پر 1428 ہجری میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں ظہیر الدین بن ادینہ یاز، مدرسہ علوم القرآن کراچی۔ خاصہ بنین میں ملکی سطح پر 1429 ہجری میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں امیر غوث خان بن منجور خان، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عامہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں اویس احمد بن حسین احمد، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ عامہ بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں اظہار احمد بن عنایت اللہ، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں اسد بٹلہ بن مسعود احمد بٹلہ، معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔ عالمیہ سال اول بنین میں 1430 ہجری میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں محمد ارسلان بن محمد حنیف، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ عالیہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں طاہر محمود بن حسن محمود، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ خاصہ بنین ملکی سطح پر 1430 ہجری میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں ابراہیم بن عبداللہ، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ خاصہ بنین میں ملکی سطح پر وفاق میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں ابرار حسین بن حاجی بہادر، جامعہ فاروقیہ کراچی۔ عامہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں حسنین معاویہ بن محمد اشرف، جامعہ ادارہ معارف القرآن کراچی۔
دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم شکیل احمد بن فضل کریم معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔ خاصہ بنین میں 1431 ہجری میں وفاق کے تحت ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم علی رحمان بن ضیاء الرحمان جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عامہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عمر صدیق بن زیارت شاہ جامعہ بن نوریہ کراچی۔ عالیہ بنین میں ملکی سطح پر 1432 ہجری میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں عزیر محمود بن مفتی عبدالحمید جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ خاصہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبد الرحمن بن نوشیر خان جامعہ دارالعلوم کراچی۔ خاصہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد جازب احمد بن افتخار احمد جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عامہ بنین ملکی میں 1432 ہجری میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد احمد بن عبداللہ جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ متوسطہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم مشتاق خان بن زاد علی خان جامعہ فاروقیہ کراچی۔ دراسات دینیہ سال سوم میں 1432 ہجری میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ہیں طلحہ یوسف بن محمد یوسف معہد الخلیل اسلامی کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم سعید زاہد بن زاہد حسین معہد العلوم الاسلامیہ کراچی۔ دراسات دینیہ سال دوم بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم سعید زاہد بن زاہد حسین معہد العلوم اسلامیہ کراچی۔ عالمیہ سال اول بنین میں 1433 ہجری میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد ابو بکر بن محمد حنیف جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عالیہ بنین میں ملکی سطح پر 1433 ہجری میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عامر منیر بن منیر احمد جامعہ فاروقیہ کراچی۔ خاصہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم امان اللہ بن صفدر خان جامعہ دارالعلوم کراچی۔ خاصہ بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم خواجہ انیق احمد بن خواجہ ذوالفقار علی جامعۃ الرشید کراچی۔ عامہ بنین میں 1433 ہجری میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد طلحہ بن محمد آصف دارالعلوم معاذ بن جبل کراچی۔ عالمیہ سال اول بنین میں ملکی سطح پر سن 1434 ہجری کے امتحان میں وفاق میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم علیم اللہ بن محمد نذیر جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ عالمیہ سال اول بنین میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد صائم لئیق بن لئیق احمد جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی۔ عالیہ بنین میں ملکی سطح پر 1434 ہجری کے امتحان میں تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم محمد اکمل بن مولوی جمال خان جامعہ دارالعلوم کراچی۔ خاصہ بنین میں تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم عبدالوہاب بن محمد سلطان جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عامہ بنین میں 1434 ہجری کے امتحان میں تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم مشتاق خان بن زاد علی خان جامعہ فاروقیہ کراچی۔ متوسطہ بنین میں ملکی سطح پر 1434 ہجری میں تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم عبداللہ عابد بن مولوی محب الحق حنیف جامعہ دارالعلوم کراچی۔ دراسات دینیہ سال سوم بنین میں ملکی سطح پر تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں مدنی اقبال بن محمد اقبال معہد الخلیل الاسلامی کراچی۔ تشریف لاتے ہیں جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی کے استاذ وفاق المدارس کے مسئول حضرت مولانا حافظ عمار خالد صاحب قرارداد پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اجتماع تبلیغی جماعت کے عظیم رہبر اور عالم اسلام میں دعوت دین کے سرخیل مولانا زبیر الحسن رحمہ اللہ کے سانحہ وفات پر صدمے کا اظہار کرتا ہے اور ان کی عظیم تبلیغی، اصلاحی اور تعلیمی خدمات پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کے سانحہ وفات کو ملی سانحہ قرار دیتا ہے اور حضرت والا کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ عظیم اجتماع حضرت مولانا عبدالغفور قاسمی رحمہ اللہ رکن مجلس عاملہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی دینی خدمات پر انہیں زبردست خراج عقیدت اور ان کے اعزاء سے تعزیت اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔
اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جماعت اہل سنت کے امیر پیکر اخلاص حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر گرامی قدر وفاق المدارس کے صدر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج کے اوپر تشریف فرما مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم مدارس عربیہ کے محسن اور وکیل حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر اکابرین ملک و ملت، مجھے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے وفاق المدارس کے زیر اہتمام ہونے والی تحفظ مدارس عربیہ کانفرنس ملتان کے بعد آج آپ کا شہر کراچی جو کبھی روشنیوں کا شہر کہلایا کرتا تھا، آج تاریکییں اور ہر طرف موت کے سائے منڈلاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اس کے باوجود آج کا یہ عظیم الشان تاریخ ساز اور کامیاب پروگرام کے انعقاد پر وفاق المدارس کے تمام ذمہ داران کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے گورنمنٹ اگر آج مدارس عربیہ کے خلاف ان کی آزادی کو چھیننے کے لیے اور ان کے اوپر مختلف انداز میں قدغنیں لگا کر کے یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ مدارس عربیہ ختم ہو جائیں گے، انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کراچی وہ شہر ہے جہاں کا کوئی دینی ادارہ کے اساتذہ
یہاں کے اداروں کے طلباء کرام جنہوں نے پیدر پہ جام شہادت نوش نہ کیے ہوں، تمام واقعات کے باوجود مدارس عربیہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی آزادی کے ساتھ اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر دشمنوں کی گولیاں اور بموں کے دھماکے ان مدارس کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکے، انشاءاللہ العزیز گورنمنٹ کی سازشیں اور مدارس عربیہ کے خلاف بنائی جانے والی مختلف قسم کی قانونی رکاوٹیں انشاءاللہ العزیز مدارس عربیہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں کر سکیں گی۔ انتہائی واجب الاحترام، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، جو ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، جسے بناتے وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آج اس ملک میں مدارس عربیہ کے تحفظ کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اور میں آج کے دن کی مناسبت سے آج 23 مارچ جسے یوم پاکستان کہا جاتا ہے، میں اس موقع کی مناسبت سے بھی یہ بات بڑے کھلے الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ جس نظریے کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا، اس نظریے کا حقیقی تحفظ اگر کسی نے کیا ہے وہ انہی مدارس عربیہ نے کیا ہے۔ انہی مدارس عربیہ میں بیٹھ کر کے پڑھانے والے اساتذہ کرام اور یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کرام وہ نظریہ پاکستان کے محافظ ہیں۔ اقتدار پہ بیٹھنے والے لوگوں نے ہمیشہ اس نظریے کی مختلف انداز میں مخالفتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہوں گے۔ اس نظریے کے حقیقی وارث بھی اور اس نظریے کا تحفظ کرنے والے بھی مدارس عربیہ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ جہاں اسلام کا تحفظ کریں گے، مدارس عربیہ کا تحفظ کریں گے، انشاءاللہ العزیز پاکستان کے نظریے کا تحفظ بھی یہی دینی مدارس کریں گے۔ مدارس کے خلاف اقتدار پہ بیٹھنے والے ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں۔ اپنے راستے کی رکاوٹ سب سے بڑی مدارس عربیہ کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک وقت میں سکندر مرزا نے یہ جملہ کہا تھا، علماء کرام کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر کے سمندر میں لے جا کر کے اسے الٹا کر دیا جائے تاکہ مولویت ختم ہو جائے اور اسلام کا نام لینے والے، نظریے کا نام لینے والے دفن ہو جائیں۔ اس وقت میں اس وقت کے مرد قلندر، انہی مدارس عربیہ سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سکندر مرزا کو جواب میں کہا تھا، سکندر مرزا تو نے مولویوں کو ختم کرنے کی بات کی ہے، وقت آئے گا تو نے علماء کے لیے چاندی کی کشتی کا انتخاب کیا ہے، وقت آئے گا تجھے لوہے کی کشتی بھی قبول نہیں کرے گی۔ دنیا نے دیکھا تھا اس کا حشر کیا ہوا۔ ابھی دیگر اقتدار پہ آنے والوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا تھا۔
میں آج وفاق المدارس کے ذمہ داران سے معذرت کے ساتھ یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ جہاں مدارس عربیہ کے تحفظ اور آزادی کے لیے آپ حکمرانوں کے سامنے مطالبے کر رہے ہیں، وہیں پر کراچی شہر جس کا کوئی ادارہ میں نام لوں گا وقت لگے گا، کراچی کا کوئی دینی ادارہ محفوظ نہیں رہا، جہاں کے شیخ الحدیث، جہاں کے اساتذہ، جہاں کے طلباء کرام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، وہ قوتیں جو ان مدارس عربیہ کے خلاف گورنمنٹ سے ہٹ کر کے سازشیں کر رہی ہے، وفاق المدارس کو اس کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا۔ میری جماعت، جیسے وفاق المدارس مجھے معلوم ہے 20 لاکھ طلباء کرام کی تعداد ہے جو وفاق المدارس سے ملحقہ مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والی ہے، یہ تعداد ایک سمندر ہے جسے وفاق نے اس کے ارد گرد بند بنا کر کے اسے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اگر گورنمنٹ نے مدارس کے خلاف، مدارس کی آزادی کے خلاف فیصلے کرنے سے باز نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ بند ٹوٹ جائے، اور جب بند ٹوٹا کرتے ہیں پھر سمندروں دریاؤں سے نکلنے والا پانی اپنا راستہ خود بنایا کرتا ہے، جہاں سے گزرا کرتا ہے وہاں پر تباہی ہوا کرتی ہے۔ اس وقت سے آنے سے پہلے وفاق کے ذمہ داروں سے حضرات علماء کرام کا شکریہ ادا کیا جائے۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے وفاق المدارس کے تمام ذمہ داران کو یہ یقین دہانی کرواتا ہوں، مدارس کی آزادی کے لیے، مدارس کے تحفظ کے لیے اور ملک میں اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے میری جماعت جو قربانیوں کی ایک تاریخ رکھنے والی جماعت ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جہاں آپ آواز دیں گے، آپ کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے وفاق المدارس آواز دے گا، ہم ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ کے ساتھ میدان میں ہوں گے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے جہاں کوششیں کریں گے، انشاءاللہ پارلیمنٹ کے باہر رہ کر کے ہمارا عملی تعاون ان کے بھی ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ہو۔ امتحانات وفاق کے ملکی طلباء پوزیشن کا انعام حاصل کر چکے ہیں۔ اب صوبائی سطح سندھ کی سطح پر پوزیشنوں کا اعلان کیا جا رہا ہے، وہ طلباء اپنے انعامات حاصل کر لیں۔ حضرات اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ وہ انعامات تقسیم فرمائیں۔ سن 1433 اور 1434 2 سالوں میں وفاق میں صوبائی سطح پر پوزیشن لینے والے جن طلبہ نے پہلی پوزیشن لی ہے ان کے نام پکارے جا رہے ہیں۔ حسین احمد مدنی بن رضا علی، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عبدالوہاب بن بخت منیر، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ محمد زہیب بن محمد یونس، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ حافظ زین الدین بن مولانا عبداللہ، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ محمد طلحہ، دارالعلوم معاذ بن جبل کراچی۔ فضل الرحمن، جامعہ دارالعلوم صفا کراچی۔ عبد المجید، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ محمد عمر رفیق، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ محمد زبیر، جامعہ دارالعلوم صفا کراچی۔ مدثر شاہ، جامعہ الرشید کراچی۔ سلمان خان، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ عبداللہ عابد، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ اب ان طلبہ کے نام پکارے جا رہے ہیں
جنہوں نے صوبائی سطح پر وفاق میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے: محمد ابو عبیدہ بن شہاب الدین، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی. محمد وسیم اکرم، جامعہ دارالعلوم کراچی. محمد عمر رفیق، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی. محمد یوسف، معہد الخلیل الاسلامی کراچی. فضل ہادی، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی. رحمت اللہ، جامعہ دارالعلوم کراچی. عبد القادر، جامعہ دارالعلوم کراچی. محمد زہیب، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی. محمد جنید سلیم، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی. عطاء الرحمن، جامعۃ الرشید کراچی. علی رضا، جامعہ دارالعلوم کراچی. راشد الحق زاہد بن مولوی محب الحق حنیف، جامعہ دارالعلوم کراچی. اور اب ان طلبہ کے نام بولے جا رہے ہیں جنہوں نے سن 1433 اور 1434 ہجری میں وفاق کی صوبائی سطح پر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے: صفی اللہ، جامعہ دارالعلوم کراچی. محمد ابو بکر، جامعہ دارالعلوم کراچی. عامر منیر، جامعہ فاروقیہ کراچی. امان اللہ، جامعہ دارالعلوم کراچی. خواجہ انیق احمد، جامعۃ الرشید کراچی. سید ثناء اللہ آغا بن سید عزیز اللہ آغا، جامعہ دارالعلوم کراچی. سید محمد ناصر، جامعہ دارالعلوم کراچی. شہاب الدین، جامعہ اشرف المدارس کراچی. محمد صائم لئیق، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی. علیم اللہ، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی. محمد اکمل، جامعہ دارالعلوم کراچی. عبد الوہاب، جامعہ دارالعلوم کراچی. مشتاق خان، جامعہ فاروقیہ کراچی. سعید الرحمن، جامعہ دارالعلوم مظاہر العلوم حیدرآباد. اب تک ان طلبہ کے اعلان ہو چکے ہیں جنہوں نے ملکی سطح پر وفاق میں تیسری، دوسری اور پہلی پوزیشن حاصل کی، اور صوبائی سطح پر وفاق کے امتحانات میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. درخواست گزار ہوں وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم سے تشریف لائیں اور آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا اعلامیہ پیش فرمائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ عظمت مدارس دینیہ اور پیغام امن کانفرنس کا یہ عظیم الشان اجتماع ملک میں پھیلے ہوئے ہزارہ دینی مدارس کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان بھی علم دین کی نشر و اشاعت اور دعوت و اصلاح کا نور پھیلایا اور علم و تحقیق کے شناور پیدا کرنے میں تاریخی کردار ادا کیا. اور آج کی اس کانفرنس میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت امتحان میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والوں کو اسناد انعام دی گئی ہیں. ان کو، ان کے اساتذہ کرام کو، والدین کو اور متعلقہ مدارس و جامعات کو یہ اجتماع مبارکباد پیش کرتا ہے. دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صدق و اخلاص کے ساتھ خدمت دین کی توفیق مزید عطا فرمائیں، آمین. یہ عظیم الشان اجتماع وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ان تمام کوششوں کو بنظر استحسان دیکھتا ہے جو وہ مدارس کی تنظیم، ان کو مؤثر اور فعال بنانے اور ان کے دفاع کے سلسلے میں انجام دیتا رہا ہے، دے رہا ہے. یہ عظیم الشان اجتماع اس حقیقت کا اعادہ کرتا ہے کہ دینی مدارس کا بنیادی مقصد یکسوئی کے ساتھ اسلامی علوم میں اختصاصی مہارت پیدا کرنا ہے، اور وہ اسی مقصد کے لیے خدمات انجام دیتے رہے ہیں. اسلام دشمن عناصر ہمیشہ ان مقاصد میں انہیں ناکام بنانے کے لیے ان کے خلاف مختلف قسم کے پراپیگنڈے کے ہتھیار استعمال کرتے رہے ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں.
یہ عظیم الشان اجتماع آج 23 مارچ یعنی اس تاریخ میں منعقد ہو رہا ہے جو ملک بھر میں یوم پاکستان کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر یہ عظیم الشان اجتماع اس حقیقت کا اعادہ کرتا ہے کہ پاکستان کا استحکام اور اس میں امن و امان کا قیام اور اس کے اصل مقصد وجود یعنی نفاذ شریعت کو بروئے کار لانا ملک عزیز کے ہر شہری کا بنیادی مطمع نظر ہونا چاہیے، اور دینی مدارس حسب سابق ان مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، کیونکہ نفاذ اسلام ہی استحکام پاکستان کی ضمانت ہے۔ وقت کا دامن تنگ ہو رہا ہے، موسم کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میں وفاق کا خادم ہونے کی حیثیت سے صدر وفاق اور تمام اراکین وفاق کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ اب یہاں 3 اہم بیان ہونے، جن میں ایک بیان قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوئی ٹاؤن کراچی کے محتمم حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب مدد اللہم العالی، انشاءاللہ حضرت ڈاکٹر صاحب جو اس وقت صدر وفاق دامت برکاتہم کے تشریف لے جانے کے بعد اس اجتماع کی صدارت بھی فرما رہے ہیں، وہ آخر میں صدارتی کلمات بھی فرمائیں گے اور اپنے دعا سے بھی ہم سب کو نوازیں گے اور ہم ان کے ساتھ دعا میں شریک ہوں گے۔ اس کے بعد نماز ظہر ہوگی، اذان اور نماز ظہر کے درمیان 15 منٹ کا وقفہ ہوگا، ہم سب باجماعت مسجد میں نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد کے پروگرام کا اعلان انشاءاللہ منتظمین حضرات کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں بالخصوص دارالعلوم کا اور تمام کراچی کے مدارس کا، خاص طور پر سندھ کے مدارس کا، جنہوں نے اس اجتماع کو کامیاب بنایا، منظم رکھا، بالخصوص مولانا رشید اشرف صاحب اور ان کے تمام رفقا، اپنے وفاق المدارس دفتر کے مرکزی ناظم مولانا عبدالمجید چودھری ریاض صاحب اور اپنے اراکین عاملہ سندھ کے ناظم مولانا ڈاکٹر سیف الرحمان، حضرت مولانا امداد اللہ صاحب، مولانا حق نواز صاحب، اور اسی طرح مولانا محمد ادریس کنڈیارو صاحب، جتنے بھی اراکین اور مسئولین ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا کہ آپ نے بڑے نظم و ضبط اور سکون کے ساتھ، آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے قائدین اور اکابر کے بیانات سنے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں گے اور آج کے عنوان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ حضرت مولانا نے ہمیشہ دینی مدارس کا مقدمہ لڑا، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ سے باہر بھی۔ وفاق المدارس ہم سب کا ادارہ ہے، اور وفاق المدارس یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جو مسلک اہل السنت والجماعت علماء دیوبند سے وابستہ تمام مدارس کا، جماعتوں، تنظیموں کا الحمدللہ وہ نمائندہ ادارہ ہے، جس کے چھت کے نیچے ہم سب جمع ہوتے ہیں، ملک و ملت کو درپیش مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ الحمدللہ مسلمانان پاکستان اور عالم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے کا آغاز جو بنیادی طور پر دینی مدارس کی خدمات کو اجاگر کرنے اور اپنے طلباء کے اور مدارس کے انعامات کی تقسیم اور تعلیمی شوق پیدا کرنے کے لیے تھا، اس کا آغاز ہم نے 20 مارچ کو قلعہ کونا قاسم باغ اسٹیڈیم ملتان میں ایک عظیم الشان اجتماع سے کیا، اور الحمدللہ آج کا یہ اجتماع بھی کمن کیفن ظاہراً باطناً ایک نمائندہ اجتماع ہے، اور اس نے اس سفر کو آگے بڑھایا، اس کی رونق اور پیغام کو اور زیادہ بہتر انداز میں عام کیا۔ الحمدللہ پوری دنیا میں اس پیغام کو اس وقت میں نیٹ کے ذریعے بھی سنا جا رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان
اس وقت میں آپ کے ساتھ اس پیش پروگرام میں شریک ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام رفقا کا جنہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیا۔ انشاءاللہ یہ دینی مدارس کی عظمت، خدمات، تحفظ، اسلام کے پیغام امن کو عام کرنے کا جو سلسلہ وفاق المدارس نے 20 مارچ سے شروع کیا، آج 23 مارچ کو جامعہ دارالعلوم کراچی میں یہ روح پرور اجتماع ہے، اور انشاءاللہ 25 مارچ کو جامعہ امدادیہ سریاب کالونی کوئٹہ کے اندر یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے، اور 27 مارچ کو جامعہ عثمانیہ پشاور میں یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے، 31 مارچ کو مظفر آباد آزاد کشمیر میں اجتماع منعقد ہو رہا ہے، اور 21 اپریل کو انشاءاللہ ملکی بلکہ عالمی سطح کا اجتماع اسلام آباد کنونشن سینٹر میں ہوگا۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان تمام اجتماعات کی کامیابی، مقاصد حسنہ میں کامیابی اور اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے آپ دعا فرمائیے۔ یہاں مجمع میں پنڈال و اسٹیج میں ایسی بہت سی علمی شخصیات موجود ہیں جن کا ہم چاہتے تھے کہ ان کا بھی بیان ہوتا، مگر وقت کی کمی اور تنگی کی وجہ سے ہم معذرت خواہ ہیں۔ بہت سے حضرات یہاں تشریف لائے، مولانا سمیع الحق صاحب ملتان کے اجتماع میں شریک ہوئے، میں نے اس اجتماع کے لیے بھی ان کو دعوت دی تھی، مگر انہوں نے اپنی آج کل کی معروضی مصروفیات کی بنا پر یہاں آنے سے معذرت کی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اسی طرح باقی حضرات کو بھی سب کو ہم نے دعوت دی تھی۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں۔ دینی مدارس کا پیغام محبت کا پیغام، امن کا پیغام اور استحکام پاکستان کا پیغام، اتحاد کا پیغام، اتفاق کا پیغام، قرآن و سنت کے علوم کو عام کرنے اور فروغ کا پیغام ہے۔ یہی مقصد ہے تاکہ دینی علوم جو ہے یہ ہمارے نصاب اور نظام تعلیم کا حصہ بنے۔